السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد نے کی شرکت، جمعہ کو دوحہ میں ہوگی تدفین۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، چین، روس اور الجزائر نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایک فریق مذاکرات کار کو ہی قتل کر دے؟ قطر اور مصر نے جاری کیا مذمتی بیان۔ کملا ہیرس ہندوستانی یا سیاہ فام؟ ٹرمپ کا نسلی شناخت پر سوال۔ ٹرمپ کے ریمارکس تفریق اور ہتک آمیز۔ 9/11 حملوں میں ملوث خالد شیخ محمد سمیت 3 ملزمان کا امریکی فوج سے سمجھوتا، تینوں اپنے جرائم کا کریں گے اعتراف۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبر تفصیل سے۔ ایران کی دارالحکومت تہران میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے پڑھائی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ سابق فلسطینی وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کو جمعہ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا۔ وہ ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے ایران میں تھے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں رہائش گاہ کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے کے قریب ایک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنسیوں نے ہی نشانہ بنایا۔ یہ حملہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے جس کا ہم بدلہ لیں گے۔ واضح رہے کہ اسماعیل ہنیہ ان دنوں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رہائش پذیر تھے، جس کی وجہ سے وہ غزہ کی ناکہ بندی کے دوران سفر پابندیوں سے محفوظ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں بھی اہم کردار ادا کر رہے تھے، جبکہ وہ حماس کے اتحادی ایران سے بھی بات چیت کر رہے تھے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ ابھی یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسرائیل کا کام ہے یا نہیں۔ ان اطلاعات پر ان کی ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کو آگے بڑھانے پر کام کر رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حالیہ واقعات کے غزہ جنگ بندی معاہدے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر قطر اور مصر نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ خیال ہے کہ قطر اور مصر غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں مصالحت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے کہا کہ مذاکرات کے دوران سیاسی قتل اور غزہ میں سویلین کو مسلسل نشانہ بنانا ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ مصالحت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جب ایک فریق دوسرے فریق کے مذاکرات کار کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین، روس اور الجزائر نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی۔ ایران کی درخواست پر بلائے گئے سلامتی کونسل کے اجلاس میں مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں ایرانی سفیر نے کہا کہ تہران نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اسرائیلی حملے کی مذمت کرے اور اسرائیل پر پابندیاں عائد کر دے۔ نائب اسرائیلی سفیر جوناتھن ملر نے ایرانی سفیر کے جواب میں کہا ہے کہ سلامتی کونسل علاقائی دہشت گردی کی حمایت پر ایران پر پابندیاں عائد کر دے۔ اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اسرائیل اپنا دفاع کرے گا، نقصان پہنچانے والوں کو طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین کے سفیر نے کہا کہ غزہ جنگ بندی میں ناکامی خطے میں کشیدگی کا سبب بنے گا۔ نائب جاپانی سفیر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ واضح ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے الجزیرہ ٹی وی کے صحافی اسماعیل الغول اور کیمرہ مین رامی الرفیع کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا۔
دونوں صحافی شمالی غزہ میں اسماعیل ہنیہ کے گھر کے قریب رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اس دوران فضائی حملہ کیا گیا۔ انخلاء کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں علاقے سے نکلے تو دوسرے حملے میں ان کی کار کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 108 صحافی اور 165 میڈیا ورکر شہید کیے جا چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیاہ فام صحافیوں کے ایک مجلس کے دوران کملا ہیرس کی نسلی شناخت پر سوال اٹھا دیا۔ ادھر کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے ایسے ریمارکس تفریق پر مبنی ان کا پرانا رویہ ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں خاص رپورٹ۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے سیاہ فام صحافیوں کے ایک مجلس کے دوران کملا ہیرس کی نسلی شناخت پر سوال اٹھایا۔ ادھر کملا ہیرس نے کہا ٹرمپ کے ایسے ریمارکس تفریق اور تحقیر پر مبنی ان کا پرانا رویہ ہے۔ ٹرمپ نے سیاہ فام صحافیوں کے کنونشن میں دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں نائب صدر اور نامزد ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے اپنے ایشیائی امریکی ورثے پر زور دیا تھا، جبکہ اب وہ ایک سیاہ فام ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ انہوں نے شکاگو میں نیشنل ایسوسی ایشن آف بلیک جرنلسٹ کے کنونشن میں کہا، مجھے تو کچھ سال پہلے تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ سیاہ فام ہے، پھر وہ سیاہ فام بن گئی اور وہ بطور ایک سیاہ فام کے معروف ہونا چاہتی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تو میں نہیں جانتا کہ آیا وہ ہندوستانی ہیں یا پھر سیاہ فام نسل سے ہیں۔ ریچل اسکاٹ شکاگو ایونٹ کے منتظمین میں سے ایک تھیں جن کے ساتھ اس موضوع پر ٹرمپ کی گرما گرم بحث ہو گئی۔ اس پر ٹرمپ نے ہیرس کی نسلی شناخت کے حوالے سے کہا، میں دونوں میں سے کسی بھی ایک کا احترام کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ پہلے ہر طرح سے ہندوستانی تھیں اور پھر اچانک پلٹ گئیں اور اب سیاہ فام بن گئی ہیں۔ کملا ہیرس نے ٹرمپ کے ان متنازع بیانات کے رد عمل میں کہا، ٹرمپ کے ریمارکس تفریق اور احتقان آمیزی پر مبنی ان کا پرانا شو ہے۔ ہیرس نے ہیوسٹن میں ایک تاریخی سیاہ فام کی میٹنگ کے دوران کہا، امریکی عوام اس سے بہتر کے مستحق ہیں، ہم ایک ایسے رہنما کے مستحق ہیں جو یہ سمجھے کہ ہمارے اختلافات ہمیں تقسیم نہیں کرتے بلکہ وہ ہماری طاقت کا ذریعہ ہے۔ کملا ہیرس کا تعلق ہندوستان سے اس طرح ہے کہ ان کی ماں ہندوستان کی جنوبی ریاست تمل ناڈو کی تھیں، جبکہ ان کے والد جمیکا میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح وہ پہلی سیاہ فام ایشیائی نژاد امریکی نائب صدر بنی ہیں۔ کملا نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جو ایک تاریخی طور پر سیاہ فام یونیورسٹی ہے۔ وہ سن 2017 میں سینیٹ میں داخل ہونے کے بعد کانگریس کے بلیک کاکس کی رکن بنی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری نے کہا، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو بتائے وہ کون ہیں۔ ریپبلکن امیدوار اور سابق صدر ٹرمپ ماضی میں بھی نسلی بنیادوں پر اپنے مخالفین پر حملہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے پہلے سیاہ فام صدر اوباما پر امریکہ میں پیدا نہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکہ میں 11 ستمبر کی حملوں میں ملوث خالد شیخ محمد سمیت 3 ملزمین نے امریکی فوج سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق خالد شیخ محمد، ولید محمد صالح مبارک اور مصطفیٰ احمد آدم نے امریکی فوج سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ سمجھوتے کے تحت تینوں ملزمین کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ خبر کے مطابق سمجھوتے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہے، تاہم تینوں ملزمین اگلے ہفتے تک بعض نسبتاً کم سنگین الزامات کا اعتراف کریں گے۔ ادھر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں خانہ جنگی کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر نے پریس کانفرنس کے خطاب کیا اور صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بارے میں بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرتشدد واقعات کا سبب بننے والے بدنیت مظاہرین کی تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی پشت پناہی اور مالی تعاون حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے کی بھی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ سوڈان میں فوجی طلبہ کی گریجویشن تقریب میں ڈرون حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ فوج کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ طیارہ چکن میزائلوں نے جبت میں حملہ کرنے والے ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ خود مختاری کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے وقت برہان گریجویشن تقریب میں موجود تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق حملے میں بچ جانے والے برہان تقریب سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ادھر ویتنام کی وزیر اعظم ہندوستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین ترقیاتی اور دیگر سمجھوتوں پر معاہدات کیے گئے۔ سب سے پہلے ملکی وزیر خارجہ جے شنکر نے مہمان وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد نے کی شرکت، جمعہ کو دوحہ میں ہوگی تدفین۔
مشرق وسطی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، چین، روس اور الجزائر نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب ایک فریق مذاکرات کار کو ہی قتل کر دے؟ قطر اور مصر نے جاری کیا مذمتی بیان۔ کملا ہیرس ہندوستانی یا سیاہ فام؟ ٹرمپ کا نسلی شناخت پر سوال۔ ٹرمپ کے ریمارکس تفریق اور ہتک آمیز۔ 9/11 حملوں میں ملوث خالد شیخ محمد سمیت 3 ملزمان کا امریکی فوج سے سمجھوتا، تینوں اپنے جرائم کا کریں گے اعتراف۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔